بسم اللہ الرحمن الرحیم کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین سے لے کر عرش بری تک ہے چرچا حسین کا، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا۔ اہل بیت کون لوگ نے؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اہل بیت کے اندر آج کچھ لوگ اعتراض کر دینے کہ صرف 5 تن اہل بیت کے اندر نے، لیکن میرے کریم آقا علیہ السلام نے کمبل اوڑیا، تھلے امام حسن، امام حسین اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ تھلے نے میرے کریم آقا علیہ السلام نے کمبل اوڑھ کے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے میری اہل بیت نے، لیکن اے نہ سمجھنا کہ صرف چادر دے تھلے آنا لے اہل بیت نے، نانا اگر اے تسلیم کیتا جاوے تو پھر او لوگ جڑے میرے کریم آقا علیہ السلام دے روزے دے تھلے نے، انہاں نو اللہ نے کتنا مقام عطا کیتا ہوئے گا۔ اور دوستو میرے کریم آقا علیہ السلام نے پیغام دیتا ہے کہ اگر میرے صحابہ تو دور ہو گے پھر بھی گمراہ ہو، اگر میری اہل بیت تو دور ہو پھر بھی گمراہ ہو، لیکن میں جلدی دے نال اپنی حاضری مکمل کرنی ہے اور شان امام حسین دی جتنی دیر میرے کو بیان ہو سکی اونا دی بیان کرنی ہے۔ صرف 2 منٹ دے اندر میں دسنا چاہنا کہ اللہ رب العزت نے ان ہستیاں نو مرتبہ تے مقام کی عطا کیتے۔ اتنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ کے نکلے نے، سامنے امام حسن آ رہے نے، آپ بیٹھ گئے، آکھے امام حسن اج میرے کندھیاں تے سوار ہو جاؤ، کیونکہ میں اپنی اکھاں دے نال ویکھیا ہے کہ حضور علیہ السلام تانوں کندھیاں تے اٹھایا ہے، صحابہ دی اتنی محبت ہے۔ اور دوستو میرے کریم آقا علیہ السلام نے ایک دن امام حسین نو کندھیاں تے بٹھایا ہے، بازار دے اندر جا رہے نے، سامنے سیدنا فاروق اعظم آ گئے، جدوں فاروق اعظم نے امام حسین نو کندھیاں تے ویکھیا کہ آکھیا ہوا نعم المرکب لک یا محمد، اے حضور سواری کتنی شانہ والی ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عمر نظراں اٹھا کے ویکھ ہوا نعم الراکب، کہ سواری کتنی شان والی ہے، اگر سواری شان والی ہے پھر سوار کتنی شانہ والا ہے۔ اور مختصر کرنا چاہنا میرے کریم آقا علیہ السلام دے نواسے نے جدوں یزید اقتدار دے اندر آیا، میں گل مدینے تو شروع کرنا چاہنا، 4 شعبان نو میرے امام حسین دی پیدائش ہے، جدوں آپ کی ولادت ہوئی میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنے نواسے نو اٹھایا اور گھٹی خود دیتی ہے اور سجے کان دے اندر آزان پڑھی، کھبے دے اندر تکبیر پڑھی، اور میرے کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر جبرائیل آئے، جبرائیل نے پیغام دیتا سونیا میں رب نے بھیجے کہ مبارک ہوئے، نال تعزیت بھی کی تھی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل مبارک بھی تے سمجھ آ گئی ہے، اے تعزیت دی وجہ کی ہے؟ جبرائیل آکھتے نے سونیا رب نے حکم دیتا ہے کہ میرے محبوب نو دس دے کہ جڑے نواسے دے نال پیار کر رہے ہیں اس دی گردن تیرے دین واسطے کٹی جاونی ہے۔ اور مختصر کر دیا ہویا میرے کریم آقا علیہ السلام نے امام حسین دی گردن نو چمنا، ایک دن سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ نے عرض کی تھی حضور لوگ چہرے نو چم دینے، لوگ پیشانی چم دینے، سونے تسی گردن نو چم دیو، اس
اس دی وجہ کی ہے؟ فرمایا بیٹی اس دی گردن اس واسطے چمنا کہ کل میرے دین واسطے اس گردن تے خنجر چلایا جامنا ہے، اس نے میرے دین واسطے کٹیا جامنا ہے، اور میرے امام حسین دی ولادت دے نال شہادت دیاں خبراں دے دتیاں گئیاں نے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرما دیا نے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شیشی دے اندر مٹی دیتی اور فرمایا ام سلمہ اس نو رکھ لینا، جدوں اس مٹی دا رنگ تبدیل ہو جائے، اے خون دے اندر بدل جائے، سمجھنا کہ میرا نواسا میدان کربلا دے اندر شہید ہو گیا ہے۔ آج لوگ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے علم تے اعتراض کر دینے۔ دسنا چاہنا کہ اللہ نے اپنے محبوب نو اتنا مقام عطا کیتا ہے کہ 50 سال پہلے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو پتہ آئی کہ جدو امام حسین دی شہادت ہونی ہے میری بیویاں دے وچوں ام سلمہ نے زندہ ہونا ہے، آپ نو او مٹی دیتی ہے۔ پھر وقت گزرے او وقت آیا ہے کہ حضرت صغرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے خواب ویکھیا، روندیاں روندیاں آپ جدو آئیاں تے ویکھیا کہ آپ دی نانی ام سلمہ آپ بھی رو رہی نے۔ آپ فرماندیاں نے امی جان کیوں رو رہی ہو؟ فرمایا کہ میں ہونے خواب دے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی زیارت ہوئی ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا نواسا کربلا دے میدان دے اندر شہید ہو گیا ہے، میں اٹھ کے او شیشی ویکھیے یقیناً او خون دے اندر بدل چکی ہے، اس واسطے میری اکھاں دے وچوں آنسو آ رہے نے۔ آؤ دوستو مختصر کر دیا ہویا میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کا وقت جدوں یزید اقتدار دے اندر آئے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مدینہ چھوڑن دی ارادہ کیتے، بین زینب آکھن لگی ویر کتھے جان دا پروگرام ہے؟ فرمایا آج یزید اقتدار دے اندر آ گئے، میں مدینہ چھوڑنا چاہنا ہوں۔ جدوں اے گل کیتی ہے سیدہ زینب فرما دیا نے بھائی جان امی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں نے وصیت کی ہے کہ بھائی حسین دا ساتھ نہ چھڑنا، بھائی جان میں بھی آمنا چاہنیاں۔ رات دا وقت ہے میرے امام حسین باہر نکلے نے بہن زینب نالے، میرے امام حسین چل دیاں امی سیدہ فاطمہ الزہرا آپ بھی قبر انور تے گئے نے۔ کون ماں سیدہ فاطمہ الزہرا؟ اے کوئی عام ماں نہیں، اے او ماں ہے جڑی آٹا گننے تے قرآن دی تلاوت ہوندی ہے، جڑی چکی چلاوے تے قرآن دی تلاوت ہوندی ہے، اے او ماں ہے جڑی سجدہ کرے صبح بلال آزان دے وے رب دی بارگاہ دے اندر التجا کر دیے مولا تیری رات اتنی چھوٹی ہے اجے فاطمہ دا سجدہ مکمل نہیں ہویا۔ اے او ماں ہے جنہوں اللہ رب العزت نے اتنا مقام عطا کیتا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میدان معاشر ہوے گا، تمام انبیاء موجود ہوں گے، تمام لوگ موجود ہوں گے، تمام رسول موجود ہوں گے، آواز آئے گی گردناں جھکا لو نظراں نیویاں کر لو، اج محمد دی بیٹی فاطمہ دی سواری آ رہی ہے۔ او مائیں جدوں قبر تے گئے نے سیدہ زینب نو ماں دا پیار یاد آ گیا ہے، گپا مار کے ماں دی قبر اتے بی بی پاک زینب قرلان لگی، اٹھو دے پیار تے کرو الوداع، تہاڈی دی اج مدینے چ جان لگی۔ میرے امام حسین نو جدوں ماں دا پیار یاد آ گیا ہے، پڑھ فاتحہ ماں دی قبر اتے شاہ حسین پکار دے لکھاں سکھ پائے تیری گود اندر ہن غماں دا بار پیا مار دے۔ فرمایا میرے خون دی دین نو لوڑ پائے گئی تاہی کربل دا تخت سوار دے۔ میرے امام حسین جنت بقیع دے وچوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے روزے تے آئے نے، جدوں روزے تے آئے نے نانا دا او پیار یاد آ گیا ہے جڑی زبان چوسیے سینے تے بیٹھ کے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کندھیاں تے سواری کیتی ہے، الوداع آخری سلام عرض کیتا ہے۔ میرے امام حسین واپس آئے نے
رات تہجد دی نماز ادا کیتی ہے، فجر دی نماز با جماعت ادا کیتی ہے، سواریاں تے سامان لدیا جا چکے ہے، تیاری مکمل ہو گئی ہے۔ میرے امام حسین چل دیاں سیدہ صغرا نو سینے نال لائے، فرمایا بیٹی تو نال نہیں جاونا، تینوں علی اکبر لین واسطے آوے گا۔ جدوں سینے دے نال لائے اور تقدیر آکھ دیے صغرا اینا واپس نہیں آمنا، اج اینا نو رج کے ویکھ لے، صغرا تک لے ویرانو اینا مڑ نہیں آنا۔ مل کے پڑھیے، صغرا اج تک لے ویرانو اینا مڑ نہیں آنا، جو ٹور ہس کے راگیرانو اینا مڑ نہیں آنا۔ اپنے بابل دیاں ویر اکبر دیاں، چاچے عباس تے ننے اصغر دیاں، چوم لے تصویرانو اینا مڑ نہیں آنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسن یا حسین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین۔ کی منظر ہے، میرے امام حسین مدینے نو چھوڑ رہے نے، عجیب کیفیت ہے، لوگاں دیاں چیخاں نکل رہی نے، روک رہے نے سونیا مدینے نو نہ چھڈو، اے او مدینہ ہے جتھے امام حسین دا بچپن گزرے ہے، جتھے جوانی گزری ہے، جتھے لڑکپن گزرے ہے، جتھے 58 سال امام حسین نے گزارے نے۔ اج حاجی حج تے جاوے، جدو حضور دے روزے نو چھڈن لگے تے پھر چیخاں نکل جاندیاں نے، میرے امام حسین نے تے بچپن اتھے گزارے ہے۔ آپ دی کی کفیت ہے، گلی گلی مدینے دی چیخ اٹھی جدوں کربل دا شاہ سوار ٹریا، اے تے جگر حسین دا جان دے کہ میں چھڑ کے مدینے دا شار ٹریا۔ میرے امام حسین نے مدینے نو چھڑیا ہے اور مکے دے اندر آئے نے، سارا وقت گزارے ہے۔ محدثین فرمان دینے کہ 27 رجب نو میرے امام حسین نے مدینے نو چھڑیا ہے اور سفر طے کیتا ہے، باقی وقت مکے دے اندر گزارے ہے۔ جدوں 8 ذل آ جائیے، میرے امام حسین لوگ حج واسطے آ رہے نے، حج دے مناسک ادا کر رہے نے، لیکن میرے امام حسین مکے نو چھوڑ رہے نے۔ صحابہ عرض کر دینے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے روکے، حضرت عبداللہ ابن زبیر نے روکے، اے امام حسین حج ادا کر لو، لیکن امام حسین نے فرمایا میں نانے دے دین دی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دے مانگا، میں نانے دے دین واسطے جا رہا ہوں۔ میرے امام حسین چل دیا ایک وہ جگہ آئیے جس نو مقام سالبہ آکھ دینے۔ جدو میرے امام حسین اتھے پہنچے نے، ایک خط ملے ہے، جدو اس خط دی تحریر پڑھیے میرے امام حسین دے اکھاں دے وچ آنسو آئے نے۔ ساتھیاں نے عرض کی سونیا تسی تے صبر دی تلقین دیندے ہو، صبر دس دیو، اج اکھاں دے وچ آنسو کیوں؟ میرے امام حسین نے فرمایا اس خط کے اندر میں پڑھیا ہے کہ میرے ویر امام مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا گیا ہے، او ظالم کوفی جڑے 40,000 بیعت کرنا لیان اج جلا یوفی ہو گئے نے، او پھر گئے نے۔ ساتھیاں نے عرض کی تھی سونیا پھر واپس چلے جاویے۔ میرے امام حسین نے آکھیا نا جڑے قدم حق واسطے اٹھے نے اے واپس نہیں آ سکتے۔ میرے امام حسین چل دیاں جدوں کربل دے میدان دے اندر قدم رکھے، مٹی اٹھائیے، پہچان لئیے اے مٹی ہوئی ہے جس دی میرے نانے نے مینوں بشارت دیتی ہے۔ میرے امام حسین نو لوگ روک رہے نے کہ اے بڑی خطرناک جگہ ہے۔ آواز آئی ہے امام حسین اے کربلا دا میدان ایسا ہے، اتھے بڑے بڑے صداگر آئے نے، بڑے بڑے تاجر آئے نے، اس نو وسا نہیں سکے، امام حسین واپس چلے جاؤ۔ میرے امام حسین نے فرمایا نا او ہور صداگر ہن جڑے ٹر گئے ہیں اتے میں تاجر ہاں جنت دا، اتھے نوری محل تیار کرے ساں ہر رشتے دار دی رت دا۔ فرمایا دہداوی دی زہر تائیں مینوں دے موقع
خدمت دا جدوں ریت تیری وچ خون رلائم وقت رنگ ویکھی قدرت دا میرے امام حسین دا 7 نو پانی بند ہویا ہے 8 گزر گئی ہے 9 دی شام آئی ہے جدو رات کا ٹائم ہویا ہے میرے امام حسین نے علی اکبر نو فرمایا ہے علی اکبر سارے ساتھیوں نو بلا ایک جگہ تے جمع کر کے میرے امام حسین نے فرمایا علی اکبر چراغ بند کر دے فرمایا جیڑا جامنا چاہتا ہے اس تے میں امام حسین راضی ہاں او چلا جاوے میں نہیں چاہتا کوئی اپنے بچیاں نو یتیم کراوے کسے دی بیوی بیوہ ہوئے میں راضی ہاں جیڑے جامنا چاہتے ہیں چلے جاؤ جدوں میرے امام حسین نے ساتھیاں نو چراغ بند کر کے اے خطبہ دیتا ہے کچھ دیر تو بعد جدوں چراغ جلایا ہے کی ویکھیا ہے کہ کوئی اپنی جگہ تو ہلیا تک نہیں اور حضور دے غلام حضرت ابن مزیر بڈھے صحابی نے اٹھ کے کھڑے ہو گئے نے ہاتھ جوڑ لے نے سونیا میں تہاڈی عظمت نو جاننا تہاڈی شان نو جاننا میری اکھاں دے سامنے تہانوں نانے نے کنیا تے سوار کیتا ہے تہانوں نانے نے لب چسائے نے میں تہاڈے تو دور ہوواں کل میدان معاشر والے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو کیڑے منہ دے نال جواب دیواں گا سونے اپنی جاناں تے قربان کر سکنے ہیں لیکن واپس نہیں جا سکتے میرے امام حسین نے فرمایا ہے اگر واپس نہیں جانا پھر اے رات آخری ہے پوری رات عبادت کے اندر گزارو کل شہادتاں ہونیاں نے میرے امام حسین نے جدوں ساتھیوں نو پیغام دیتا ہے سارے خیمے دے اندر کسے خیمے دے وچوں آواز آ رہی ہے یاسین والقرآن الحکیم کسے خیمے جو آواز آ رہی ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان کسے خیمے جو آواز آ رہی ہے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا میرے امام حسین چل دیاں اپنی بہن زینب کے خیمے دے اندر گئے نے میری بہن اج رات آخری ہے اج میرا دل کردا ہے جدوں تہانوں ویکھنا مینوں ماں فاطمہ یاد آ جاندی ہے مینوں اج اپنی گود دے اندر سر رکھ کے آرام کر لین دیو میرے امام حسین نے بہن زینب دی گود دے اندر سر رکھے قرآن دی تلاوت شروع کر دیتی ہے جدوں قرآن شروع کیتا ہے زینب دی اکھاں دے وچوں آنسو آئے نے چہرے تے گرے نے امام حسین نے فرمایا بہن زینب کیا لشکر نو ویکھ کے ڈر تے نہیں گئی کہ 22,000 لشکر آ گیا ہے اسی 72 آئے امام حسین نے جدوں یہ گل کیتی ہے سیدہ زینب فرماندیاں نے نا نا میں ڈری نہیں بلکہ میں بھی جس نانے محمد دی گود دے اندر تو پلے اور اما فاطمہ دا خون تیری رگاں دے اندر ہے بابے علی دا خون تیری رگاں دے اندر ہے میں بھی کوئی عام نہیں میں بھی چادر تطہیر دے اندر پلیاں میں ڈر کی وجہ تو نہیں رو رہی پوچھیا پھر بہن آنسو کس چیز دے فرمایا میں مدینے دے اندر تہاڈا قرآن سنے ہیں مکے دے اندر قرآن سنے ہیں لیکن اس طرح کبھی درد دنال نہیں پڑیا اج درد وکھرا ہے سوز وکھرا ہے عجیب کیفیت ہے فرمایا بہن زینب اے تے کچھ بھی نہیں کل میدان کربلا ہوے گا دھڑ کربلا دے اندر ہوے گا سر نیزے دی نوک تے ہوے گا جڑا میں پورا قرآن پڑھاں گا عرشاں تے فرشتے بھی پکار اٹھن گے مرحبا مرحبا او وقت آئے گا جدوں میں قرآن پڑھاں گا اے تے پڑھیا کچھ بھی نہیں امام حسین نے وقت گزرتا گیا ہے جب صبح دا ٹائم قریب آیا ہے سیدہ زینب فرما دیا نے بھائی جان جس نو 18 سال پلیندیاں گزر گئے نے 18 سال میں پالے جڑا مدینے دے اندر آزان پڑھ دائی آج میری خواہش ہے میدان کربلا دے اندر آزان پڑھے میرے امام حسین چل دیاں علی اکبر دے خیمے دے قریب گئے نے جدوں علی اکبر نے ویکھیا ہے ہاتھ جوڑ لے نے آقا آواز دے دیں دے میں چل کے آ جاواں فرمایا بیٹا جدوں تو میرے سامنے منائے میں نانے محمد دی تصویر یاد آ جاندی ہے اج بہن دی خواہش لے کے آیا فرمایا ابا جان حکم کرو فرمایا کہ میرا 14ویں رات دا چن اکبر تو سوہنے ابا سلطان کل فجری روشنی مک ونجڑی
میرا لازے دا مہمان تو ہے وچ میدان دے کس ونجنے کسی پیو کو ارمان حسرت ہے تیری پتیاں بھی اٹھی دے اکبر آزان جدو میرے امام حسین نے اذان دا کیا ہے سید علی اکبر نو بین صغرا یاد آ گئی ہے جڑی مدینے دے اندر روندی چھڑی آئی عرض کردے نے سونیا تو ہڈی بیناں نو میں آزان سناواں اتے میری بین مدینے رہ گئی جدوں قافلہ ٹریا وطن کریں پچھو ویر سدیں بھی رہ گئی کچھ مٹی کٹھی میرے پیر کجیں بھی رہ گئی سونیا میں نو بہن اپنی یاد آ گئی ہے لیکن میں اذان پڑھنا ایک وعدہ کرو میں میدان کربلا دے اندر اذان پڑھا میری بہن مدینے دے اندر سنے فرمایا بیٹا وعدہ ہویا تو کربلا دے اندر اذان پڑھے گا تیری بہن مدینے سنے گی امام علی اکبر نے اذان پڑھی ہے میرے امام حسین نے نماز پڑھائی ہے فرمایا علی اکبر بیٹا جا میدان کربلا دا جائزہ لے کے آ علی اکبر گئے نے عجیب منظر ویکھیا ہے ایک برقع پوش خاتون ہے اپنے کپڑے دے نال میدان صاف کر رہی ہے علی اکبر آواز دیندے نے اے خاتون پردہ پوش کون ہے جواب نہیں آیا علی اکبر واپس آئے نے میرے امام حسین دی بارگاہ دے اندر عرض کردے نے بابا میدان کربلا دے اندر عجیب کیفیت ویکھیے ایک برقع پوش خاتون ہے جڑی میدان صاف کر رہی ہے میرے امام حسین نے فرمایا بیٹا جدو میں ماں دی مزار تے گیا میرے نال ماں نے وعدہ کیتا ہے بیٹا امتحان تو دینا ہے میدان کربلا نو صاف میں کرانگی اے میری ماں فاطمہ الزہرا ہے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں مختصر کرنا چاہنا ٹائم تھوڑا ہے میرے امام حسین نے ایک ایک پھول پیش کیتا ہے سیدنا علی اکبر علی اصغر ہوئے جس میں امام حسین ہتھاں تے لے کے گئے نے سارے شہید ہو گئے نے علی اکبر نو لے کے گئے نے ہتھاں تے چایا ہویا ہے ان معلوم ہوندا ہے جدے غلاف کے اندر قرآن ہے امام حسین نے جب علی اکبر نو لے کے گئے نے کوفی آکھن لگے کہ شاید امام حسین قرآن لے کے واسطہ دین آ گئے میرے امام حسین نے فرمایا ظالمو اے تے میرے علی اصغر ہے جس کا کوئی قصور نہیں ادو حرمل نے تیر مارے ہے علی اکبر دی گردن تے لگ گئے میرے امام حسین دے چھوٹے جے لال 6 مہینے عمرے گردن دے وچوں خون دا فوارا نکلیا ہے جدوں تیر لگائے پھر عجیب کیفیت ہے میں تے اکھاں کہ پھٹ گئے جگار پہاڑاں دے اتے عرش خدا دا کمبیا جدوں علی اصغر دے حلق دے وچوں نکلیا خون دا فوارا میرے امام حسین دے سارے پھلہ نے شہادت پیش کی ہے واری واری ایک ایک جا رہے ہے جدوں آخری ٹائم آیا ہے میرے امام حسین آئے نے اپنی تلوار صاف کر رہے نے ایک سواری تیز ہو کے آ رہی ہے میرے امام حسین نے آواز دیتی ہے رک جا اگے پردہ پوش خاتون نے جدوں سواری آلا کھن لگا سونیا میں تیری بیٹی سغرا دا قاصد آیا تے سغرا کی آنکھ دی آئی کہ سب پردیسی وطنی آئے تمہیں اکبر موڑ مہارا وعدہ کر کے امڑی جایا اتے لین نہ آیا سارا میرے امام حسین نے فرمایا اے ویکھ لے سارے پھل کٹے گئے نے ہن تے میری واری ہے جا کے سغرا نو پیغام دے دینا کہ ہن صبر کر واپس کوئی نہیں آوے گا میرے امام حسین نے حضرت امام زین العابدین نو وصیت کیتی ہے بیٹا تیرے تو میری نسل چلنی ہے صبر دے نال اے سفر طویل ہے اس نو صبر دے نال نبھاونا ہے اس امتحان دے اندر کامیابی حاصل کرنی ہے جدوں امام حسین
حسین اپنی سواری تے چڑھے نے گھوڑے نو اڈی ماری ہے گھوڑا چلدا نہیں میرے امام حسین نے فرمایا اے سواری ہن آخری واری ہے ضد نہ کر مینوں لے چل پھر میرے تو بعد تیرے تے کسے نے سواری نہیں کرنی جلدی کر او سواری نے رب العالمین دی بارگاہ دے اندر التجا کیتی ہے مولا اب تو مینوں زبان دے میں تیرے محبوب دے نواسے نو جواب دے ماں اللہ نے زبان عطا کیتی ہے سواری بول کے آکھ دیے سونیا اگر تیرا حکم ہوئے میں کھویں دے اندر چھال مار دے ماں سمندر سامنے ہوئے اس دے سامنے بھی نہ رکاں لیکن مجبوری ہے چھوٹی جئی بچی سکینہ پچھو ہاتھ جوڑ رہی ہے آکھ رہی ہے سواری چلی نہ بھائی اکبر گیا ہے واپس نہیں آیا عباس دے بازو کٹے نے واپس نہیں آیا علی اصغر گیا ہے واپس نہیں آیا کہ تو امام حسین نے بیٹی نو ویکھے ہے آپ چل دیاں بیٹی نو تسلی دیتی ہے فرمایا بیٹی تو صابرہ دی دیئے صبر کر مختصر کرنا چاہنا بس 2-3 منٹ دے اندر اپنی حاضری مکمل کرنا چاہنا میرے امام حسین میدان کربلا دے اندر گئے نے اور تلوار دے نال ظالمہ دیاں گردنہ اس طرح اڑائیاں نے جس طرح گاجر مولی دی طرح اڑدیاں نے ظالمہ نے دھوکے دوار کیتا ہے ایک آنکھیں لگا کہ آؤ ویکھو امام حسین دی بہن زینب خیمے تو باہر آ گئی ہے جدوں اے گل کیتی ہے میرے امام حسین نو سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا دا پردہ یاد آ گیا ہے کہ ایک وال ننگا ہوئے حیا دی وجہ تو سورج طلوع نہیں ہوندا اج کی ہویا ہے جب امام حسین نے ویکھیا ہے ایک ظالم نے نیزہ ماریا ہے میرے امام حسین سواری تو تھلے آئے نے فرمایا جدو شمر قریب آیا ہے فرمایا شمرا تو کی کرنا چاہنا ہے آکھن لگا میں انعام لمنا ہے فرمایا پھر خالی نہ جا تو سر تن تو جدا کر کے شیطان کو لو انعام لمنا ہے میں رب رحمان کو لوں سر جدا کروا کے انعام لمنا ہے جدو امام حسین نے فرمایا کہ میں ہوواں جدے کل دے اندر میرے نانے محمد نے آزان دیتی ہے اج میں سر سجدے دے اندر رکھنا تو خنجر چلاویں سجدے دے اندر سر رکھیا ہے ادو ظالم نے خنجر چلایا ہے ادو 70 قدم دی ویکھ ہے بہن ویکھ رہی ہے تے فرمایا میری ویر دی پاک شرافت دا کچھ کریا شمار حیائے جتھے ول پہ ازرب چلنے اے رسول دی بوسا گاہے فرمایا تینوں پتہ لگ ونیا اج ہوندا جنگ دا سہرا غازی تینوں دے لیا سمجھائے تینوں پتہ لگ ونیا بہنی دے کیویں ہوندے ویر جدائے ظالم نے خنجر چلایا ہے خنجر ہاتھ وچوں گر گیا ہے میرے امام حسین نے فرمایا کہ تیرا خنجر چلیں دیاں کیوں ہاتھ کمدا ہے میرا کون ڈٹھئی گھبرا نہیں جائیں روکنا او سم گئے موجود عباس بھرا نہیں فرمایا ہے کہ پتر بیمار سجا دہمی بیمار تے ظلام روا نہیں کر حوصلے نال شہید مینوں بہرام نیون دی ماں نہیں ادو ظالم نے خنجر چلایا ہے سارے تن تو جدا ہویا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون ظالمہ نے جشن مناونا شروع کر دیتا ہے سارے نیزے دی نوک تے ہے میرے امام حسین دسنا چاہندے نے کہ اوے جس نو نانے محمد نے زبان چسائی ہے اور میرے امام حسین دے سر وچوں آواز آ رہی ہے یاسین والقرآن الحکیم جدوں قرآن پڑھ رہے نے قرآن دی تلاوت ہو رہی ہے ایک مائی قافلے دے کول آئی آکھن لگی کہ تہاڈے اندر کوئی حکیم ہے ظالمہ نے امام زین العابدین دے وال اشارہ کیتا ہے کہ اے ساڈے قافلے دے اندر حکیم ہے او مائی قریب ہو کے آکھن لگی ہے زین العابدین ہاتھ دے اندر بیڑیاں پیراں دے اندر بیڑیاں تے ہاتھ دے اندر ہاتھ کڑیاں نے
تے پھر اے تانوں آکھدے نے کہ حکیم ہو، فرمایا میں پریشان نہ ہو، میں بھی حکیم ہاں، میرا بابا بھی حکیم ہے، میرا نانا محمد بھی حکیم ہے، اجازت دیونا انہاں دا کام ہے، تیرے بیٹے دا علاج کرنا زین العابدین دا کام ہے، اجازت لئیے میرے امام زین العابدین اسمائی دے نال چل رہے نے، اج دروازے دے تھوڑا جا پیچھے نے، اسمائی دی بیٹی آواز دے کے آکھ دیے اماں حکیم نو تکلیف نہ دے، واپس گل دے، تیرا بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ مائی آکھنے لگی بیٹا تیرا شکریہ ادا کرنیاں، میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے، واپس چلا جا۔ میرے امام زین العابدین نے فرمایا اماں یا آمانہا، یا خالی واپس نہیں جاونا۔ او مائی آکھنے لگی پھر کریں گا کی جدوں بیٹا فوت ہو گیا ہے؟ فرمایا اماں دوا دا وقت ختم ہو گیا ہے، دعا دا وقت ختم نہیں ہویا۔ میرے امام زین العابدین اس موئے دے سرانے جا کے ہاتھ اٹھائے نے، رب العالمین دی بارگاہ دے اندر التجا کیتی ہے، مولا اکبر دیتا ہے کچھ نہیں منگیا، اصغر دیتا ہے کچھ نہیں منگیا، قاسم دیتا ہے کچھ نہیں منگیا، عباس تے بازو کٹے نے کچھ نہیں منگیا، اجے ظالم کی آکھن گے آل نبی تر کے آوے انہاں دا بیٹا زندہ نہ ہوئے۔ جدوں یہ گل کیتی ہے او بچہ پڑھن لگ گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ کے بہ گیا ہے۔ ایک ظالم ویکھ رہا ہے یہودیاں دا راہب ہے، آدھا امام زین العابدین عجیب منظر ہے، انہاں دے موئے نو زندہ کیتے ہی جوا لے، تیرے ساتھیاں دے سر نیزے دی نوکتے نے، تو انہاں واسطے دعا نہیں کیتی۔ فرمایا ظالمہ اے تے ونڈ کرنا چاہنا جڑے نیزے دی نوکتے نے او زندہ نے، زندہ واسطے دعا نہیں کیتی جاندی، اے مر گئی اس واسطے دعا کیتی ہے۔ میرے امام زین العابدین نے فرمایا اگر ویکھنا چاہنا ہے آ ویکھ لے سر نیزے دی نوکتے ہے، قرآن دی تلاوت جاری ہے، اور نال چل دیاں گیا ہے۔ جدو امام حسین دے سر نو ویکھیا ہے وچوں قرآن دی آواز آ رہی ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اے راہب سر نو مخاطب ہو کے سوال کر دے تے کی آکھ دے کہ تو کتھوں دا وسدا کاری ہے، دس کے قرآن پڑھائے انج تاں بیکاری نہیں پڑھ سکدے، جویں پڑھ قرآن سنائے یا گود رسول دا پلیا ہے، یا کھیر بطول پیوائے، رب جانے کئی مجبوری ہے سارے اپنا سانگ چڑھائے۔ میرے امام حسین نے جڑا جواب دیتا ہے، میرے امام حسین نے فرمایا ہے کہ اکبر دا میں بابا ہاں اتے غازی میرا ویر، ایک دین دی خاطر چھوڑ دیتی میں نانے دی او جاگیر، جڑا نیزے تے چڑھ قرآن پڑھم وٹ کھیر دیے تاثیر، لوگ منو حسین آدل میرا اصلی نام شبیر۔ میرے امام حسین نے پیغام دیتا ہے کہ سر نیزے دی نوکتے ہے، قرآن دی تلاوت نے چھڑی اور سجدے دے اندر سر کٹوایا ہے، اور آج اسی محبت دے دعوے تے کرنے آئے کہ اسی امام حسین دے نال بڑی محبت کرنے آئے، اور جڑا امام حسین نے پیغام دیتا ہے اس تو اسی دور ہیں۔ جدوں آزان ہوندی ہے اسی اتنا گوارا نہیں کرتے کہ ٹی وی دی آواز بند کر کے آزان سن لئیے، محبت دے دعوے جھوٹے نے۔ اور جڑا میرے امام حسین دے نال محبت کر دے ایک باری ہاتھ اٹھا کے پتہ چلے بھی امام حسین دے نال کتنی ایک محبت کر دینے، ہاتھ اٹھا کے آکو سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے ایتھے وعدہ کرو کہ انشاءاللہ جڑا امام حسین نے پیغام دیتا ہے اس کو پورا کریں گے، 5 ٹائم نماز ادا کریں گے، اللہ رب العزت اجر عطا کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعائے خالق کائنات میری اس مختصر حاضرین اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔